یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے سب کو طیبہ میں بلانا۔ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا۔ ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ۔ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ۔ بے سایہ ہیں لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش مولا بنا معذرت چاہتی ہوں، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا۔ سبحان اے اللہ۔ حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کی آل کے در کا سگ ہوں سائل ہوں پرانا۔ اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ جی ناظرین، آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتی ہوں آج کے دن کی، جس کی بہت ہی برکتیں ہیں، جس میں بہت ہی رحمتیں پائی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا دن بھی بہت روشن ہے، اس لیے اور جو ہے روشن احساس جو ہے ہمارے دلوں میں قائم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد کے راستوں پر جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چل سکیں اور اپنے آپ کو، اپنے راستوں کو جو ہے وہ صحیح کر سکیں۔ ایک کال شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. I'm Hira Batul and I'm calling from Leicester, and I wish you a very happy birthday of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam and Imam Jafar Sadiq alayhi salam, our sixth Imam. They both have a special title, as Sadiq, which means the truthful. Now I would like to recite. Inna Allah wa يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Verily, Allah and His angels send blessings on the Prophet. O you who believe, send blessings on him, and from the depth of heart say peace be upon him. O Allah, send your blessings on Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, his progeny and his children. Nara Haydari Ya Ali, Haydari Ya Ali. Thank you. Allah Hafiz. اللہ حافظ، جزاک اللہ بیٹا، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں ڈالے، بہت ساری کامیابیاں آپ کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اس جذبے کو جو ہے وہ تربیت کو، بیسکلی جو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے وہ نظر آتا ہے انسان کہ کس طرح سے لے کے پرورش ہوتی ہے، کس طرح سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ تمام بچوں کو یہی جذبہ عنایت کرے خدا جو ہماری چھوٹی بیٹی ہیرا بطول کو کہے۔ بات ہو رہی تھی سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ہم نے بات کی تھی کہ ایک ایسے گروہ کو جس کو جاہلیت سے بھرا ہوا تھا اور اس کو خدا سے ارتباط کا راستہ دکھایا۔ کالر شامل کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، انیس حیدر بات کر رہا ہوں حضور انیس حیدر صاحب، جناب خوش آمدید کہیں گے، بہت بہت مبارک ہو آج کا دن، جشن سات خیر۔ بہت بہت مبارک ہو، آج تو بہت ہی خوشی کا دن ہے، ماشاءاللہ۔ اور حقیقت میں یہ خوشی اسی طرح منانا چاہیے جس طرح کہ رسول نے کہا ہے اور جس طرح کہ ہمارے اماموں نے کہا ہے۔ اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں ایک بات، آپ کے پاس وقت ہو تو بہت ہی خوبصورت بات کہی ہمارے ایک عالم دین نے، اور مجھے بہت اچھی لگی، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جس خوشی کا اظہار تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ خدا نے بھی کیا ہے، اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ ہمیں حضور کی جشن جو ہے، حضور کی ولادت جو ہے وہ کس طرح منانا چاہیے۔ تو اس کا اظہار اس طرح ہے کہ سورہ نصر میں اگر آپ پڑھیں تو آخری جو اس کا سورہ آیت ہے، پہلے تو ہے اذا جاء، اس کے بعد ہے آخر میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں
آپ کے پاس اللہ کی نصرت آ جائے اور جوق در جوق اللہ سے راغب ہونے لگے تو آپ تسبیح کریں اور اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار پڑھیں. خود کو نقائص سے دور رکھنا جو ہے وہ استغفار ہے. نصرت کے پاس کا مقام شکر ہے. نصرت آئے تو وہ مقام شکر ہے. اور جشن مصطفیٰ کیا ہے؟ جشن مصطفیٰ یہ ہے کہ تسبیح کریں اور استغفار پڑھیں. اور اے حبیب جب اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے تو آپ دیکھیں لشکر در لشکر دن میں داخل ہو رہا ہے تو اللہ کی تسبیح کریں، استغفار پڑھیں. یہ سب سے اہم جز ہے جو خدا نے یہ سورہ میں نازل کیا ہے. جشن جو ہم جشن منا رہے ہیں اس کا ایک انداز ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے. حقیقت میں تسبیح جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا استغفار کرنا ہے، بلکہ استغفار وہ ہے کہ قدم قدم پہ اللہ کا شکر بھی کرنا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے. اپنے جو نقائص ہیں اس کو جاننے کے لیے میں صرف چند اشعار جو میں نے لکھے ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. یہ چند اشعار لکھے ہیں، ویسے میں شاید تو نہیں. یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد، یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد، ہے قرآن مدحت ثنائے محمد، ہے قرآن مدحت ثنائے محمد. فلک پہ جو روشن یہ چاند سورج، فلک پہ جو روشن ہے یہ چاند سورج، فلک پہ جو روشن ہے یہ چاند و سورج، ضیا انہیں دیتا ہے شفائے محمد. لکھی ہے جو نعت ثنائے محمد تو شامل ہے اس میں ولائے محمد، تو شامل ہے اس میں ولائے محمد. بھلا کیوں نہ شیر الہی ہو لوگوں، بھلا کیوں نہ شیر الہی ہو لوگوں، وہ جس کا کہ جھولا جھلائے محمد، وہ جس کا کہ جھولا جھلائے محمد. سجی ہے یہاں جو یہ نعتوں کی محفل، سجی ہے یہاں جو یہ نعتوں کی محفل، ہر ایک شے ہے محو ثنائے محمد، ہر ایک شے ہے محو ثنائے محمد. میں مانوں گا کیسے اسے اپنا رہبر، میں مانوں گا کیسے اسے اپنا رہبر، جسے اپنے در سے پھرائے محمد، جسے اپنے در سے پھرائے محمد. یہ آخری شعر پیش کرنا چاہوں گا. میں سرمہ عقیدت کا اس کو بنا لوں، میں سرمہ عقیدت کا اس کو بنا لوں، ملے جو مجھے خاک پائے محمد، ملے جو مجھے خاک پائے محمد. مقطع ہے حضور. ملیں اور جہیماں کہ یہ 14 ستارے، ملیں اور جہیماں کہ یہ 14 ستارے، انیس کو ملی ہے عطائے محمد، انیس کو ملی ہے عطائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی حسین بہترین کلام ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اور آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معراج خدا نے عطا نہیں کی. یعنی جو رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کو عطا نہیں ہوا. سردار انبیاء، مگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کس قدر دشمنی روا رکھی گئی. ہم مطلب جہاں پر خوشی کی بات ہوتی ہے تو ہم خوشی ضرور منانی چاہیے، بالکل خوشیاں بھی ضرور منانی چاہیے، اور غم کے جو دن ہیں وہ بھی ضرور منانے چاہیے. کہ ہم زیارت عاشورہ میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی تمام غمیوں میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہیں. جب خوشی کے ایام آئیں تو اس میں ان کی سیرت بھی بیان ہو، ان کے کمالات بھی، ان کی تمام چیزیں وہ بھی بیان ہو. مطلب بعض معصومین میں سے بعض کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، تو ان کے پورے دن منانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی پوری شخصیت پہ اس دن گفتگو پورے دن ہو. حالانکہ وہ ایک دن ناکافی رہتا ہے کیونکہ اتنے پہلو ہیں، اور نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، نہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت. اس کے لیے تو مطلب سالہ سہل سے
کتابیں لکھی جا رہی ہیں، شخصیت میں گفتگو ہو رہی ہے، مگر یہ کہ ہر زمانے کے اعتبار سے نئے پہلو نکل کے سامنے آتے ہیں، کیونکہ جس طرح قرآن کی آیتیں ہر نئی جوان نسل کو ان کے زمانے کے اعتبار سے جواب دیتی ہیں، اسی طرح معصومین کی ہستیاں، اسی طرح معصومین کی تعلیمات جو ہے وہ ہر نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں اور ان کو ان کے زمانے کے اعتبار سے راستہ دکھاتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ سیرت کبھی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی، نہ شریعت آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی۔ ہر زمانے میں جتنی ٹیکنالوجی آ جائے، جتنا انسان ترقی یافتہ ماڈرن ہو جائے، وہ جب بھی ارتباط پیدا کرے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، اس سے وہ بہترین درخشاں پہلو اپنی زندگی میں کھلتے ہوئے دیکھے گا اور اس سے وہ فیض پائے گا۔ یہ دیکھیں علی بھائی 1400 سال گزر گئے، لیکن ہر نئی آنے والی جو ڈیولپمنٹ ہے، ہر نئی آنے والی ٹیکنالوجی، ہر نیا آنے والا دور جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے جو افکار ہیں اور جو ان کی جو ہمیں جو انہوں نے بتایا ہے اس سے میچ کرتی ہے۔ یہ کتنی ایک معجزہ ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسی اتفاق ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ دیکھیں یہی تو عصمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں، کوئی یہ کہ معصوم کے قائل نہیں ہے، تو پھر اس کی نگاہ، اس رہبر کی نگاہ قیامت تک نہیں ہوگی۔ بالکل، اس دنیا کے آخری دن تک اس رہبر کی نگاہ نہیں جائے گی۔ یعنی ایک ایسا شخص رہبری کے لیے جو دعوے دار ہو یا آپ جس کو رہبر مانتے ہو، اس کی نگاہ کا آخر زمانے تک جانا اور ان تمام چیزوں کے علوم پر اس کا احاطہ ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ رہبری نہیں کر سکے گا۔ 20 سال کے بعد وہ بدل جائے، جب نیا زمانے نئی جنریشن آئے گی، اس کے سوال اس کے حساب سے نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں جو بہت بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، ان کو بعض دفعہ آپ ابھی دیکھ لیں نا، بالکل آج کی مثال میں دے دوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو پرانا موبائل یوز کرتے ہیں، ہمیں نیا یوز کرنا نہیں آتا۔ وہ ان کے زمانے کی چیز نہیں ہے، اور نئے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ آئی پیڈ سے کھیلنے بیٹھے ہوئے۔ تو ہادی وہ مقرر کیا جائے، یعنی خدا نے جس کو مقرر کیا، معصوم بنا کے بھیجا، اس کی نگاہ کے اندر قیامت تک کا زمانہ و تمام جدتیں آ جانے والی اس کے سامنے اس سے بالا تر ہو کر وہ گفتگو کرتے ہیں، تاکہ ہر زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے لیے روشنی فراہم کی جائے، تعلیمات فراہم کی جائیں۔ اب جنہوں نے ان کے مقابلے میں بنایا، وہ آج 2 لائنیں نہیں لکھ کر دے سکتے لوگوں کو، جس زمانے نے جس تیزی سے ترقی کی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عصمت نظر آتی ہے سامنے، کوئی شک نہیں اس میں۔ کال شامل عصمت کی اہمیت۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ جی میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی ہے، اب دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی لانگ ڈسٹینس کال مسئلہ آ جاتا ہے۔ جی تو آپ دیکھیں جو مکتب ہے، جو مکتب امامیہ ہے، اور اس کے اندر جو عصمت کی ویلیو ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی آپ ٹیلی ویژن سے مت سنیں۔ جی میں ڈراپ ہو گئی ہوں۔ جی ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو اس کے اندر یعنی ہمارا جو کہنا ہے، ہمارا جو مکتب ہے، ہم اس کے اوپر جو سالہ سحال سے بحث کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم عصمت کے قائل ہیں، بالکل، ہم ایسے ہادی و ایسے رہبر کے قائل ہیں جس کی نگاہ قیامت تک کی ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون صاحب کہاں سے؟ یہ نقوی صاحب پاکستان سے ٹرائی کر رہے ہیں کال کرنے کے لیے، میرا خیال ہے ان کی لائن جو ہے وہ مل نہیں پاتی۔ ہیلو السلام علیکم۔ پھر ڈراپ ہو گئے، لانگ ڈسٹینس کال میں پرابلم آ رہی ہے۔ آپ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ دوبارہ سے جو وہ شامل ہو سکتے ہیں، کچھ کالز کا آواز ہم تک جو ہے وہ آپ کی نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ تو یعنی ہم جو بات، پھر کالر ہمارے ساتھ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹیا، جناب بخیر صاحب، ہمارے بھائی موسوی صاحب، آپ دونوں کی خدمت میں بہت بہت سلام بھی اور بہت ہی بہت مبارکبادیں۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور علیکم السلام۔ آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کلام پاک میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے رسول، اگر تم نہ ہوتے تو ہم دنیا کو پیدا نہ کرتے، کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ بے شک بے شک۔ جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی بہت عزیز معلوم ہونے لگتی ہے کہ میں انہی کی وجہ سے تو ہوں، میں انہی کی وجہ سے خلقت میری ہوئی ہے۔ تو یہ زندگی جو مجھے خداوند عالم نے عطا کی ہے، ان کے صدقے میں عطا کی ہے، تو مجھے اس سے بڑا پیار ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسا ان کا غلام ہونا چاہیے، جیسا بندہ ہونا چاہیے، اس جیسی میرے اندر صفات نہیں ہے، تو جو کوتاہی ہیں، میری فروگزاشتیں، جو میری کمزوریاں، جو میری سمجھی غلطیاں ہیں اور گناہ ہیں،
تو پھر مجھے بڑی شرم بھی آتی ہے، اور پھر میں خداوند عالم سے رجوع کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے جیسا کہ ان کے غلام کو ہونا چاہیے. تو پروردگار خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے غلام جیسے بن سکیں، اس لیے کہ انہی کی بدولت ہم ہیں، اور خداوند عالم کرے کہ ہم انہی کے ماننے والے رہیں، کسی اور کے ماننے والے نہ ہوں. اقبال نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. یہ زمین یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تو اپنی خدمت خود لکھ سکتا ہے پھر یہ تو کہے گا. اور وہ جو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو وہ انہوں نے بڑے دل سے جب رسول پاک کے کچھ القاب بیان کیے تو دیکھیے، آپ یہ دیکھیے ان کس قدر نغمگی اور کس قدر وہ یعنی ہم آہنگی ہے. ان کا شعر ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اب دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، ان کے اندر کس قدر ہم آہنگی ہے، کس قدر اثر ہے، یہ صرف اس لیے کہ انہوں نے دل سے یہ بات کہی ہے. تو ہمیں خداوند عالم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رسول سے ایسی محبت کریں اور ان کی آگ سے اور ان سے جو چیزیں متعلق ہیں ان سے ایسی محبت کریں جیسا کہ اس کا حق ہے. میں نے بہت ٹائم لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں اتنی بات کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ کہ بہت بہت شکریہ آپ کو. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا حافظ. ہم منتظر رہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور آپ ہمارے خیال سے جو بہت مختصر بات کر کے جاتے ہیں، جبکہ ہمارا دل جاتا ہے کہ آپ ہم سے مزید بات کریں. تو جہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان ذات مقدسہ کی، ذوات مقدسہ کے تمام خوشیوں کے اوپر جو خوش ہونا مومنین کی علامت ہے، مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ ان کی خوشیوں میں خوش ہو، ان کی غمیوں میں شامل ہو. ان تمام ایام کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے. اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاں جی، میں پاکستان سے فوزیہ بول رہی ہوں. جی فوزیہ جناب خوش آمدید کہیں گے آپ کو، مبارکباد پیش کریں. تو بھائی یہ 4 خلیفہ ہیں ہمارے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر خطاب اور حضرت مولا علی، تو حضرت عثمان غنی. تو ان کے بارے میں آپ اہل تشیع والے جو ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں بھائی. جی بہتر، پروگرام دیکھتے رہیں آپ انشاءاللہ. جی اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی ٹی وی کی آواز کھولی ہوئی آپ نے. جی بالکل، ہم نے کل بھی آپ کو یہی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو بھی آپ کے سوالات ہیں، جو بھی یعنی بہت ہمارا مکتب وہ مکتب ہے جو کھلے دل سے سب کو جو ہے وہ اہل تحقیق دعوت فکر دیتا ہے کہ آپ آئیں، پڑھیں، مکتب امامیہ کو پڑھیں، ان کے تمام عقائد کو پڑھیں، ان کی کتب کو پڑھیں، ان کے جو علماء ہیں ان کے نظریات کو پڑھیں، ائمہ کی احادیث کو پڑھیں، ان کی تفاسیر کو پڑھیں. جو اہل تحقیق ہیں، اہل نظر ہیں، اہل مطالعہ ہیں، ان کے لیے ہمارے دروازے جو ہے وہ 24 گھنٹے 24/7 کھلے رہتے ہیں. ہم نے کل بھی جو ہے وہ فوزیہ بہن کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کو آپ ہمارے علماء کے فورم تک لائیں. کہ اب آپ کا یہ کہنا کہ بارے میں کیا خیال ہے، تو خیال یہ کہ سوال آپ کی طرف سے آئے گا، سوال میری طرف نہیں آئے گا، سوال آپ کی طرف سے آئے گا تو پروگرام کے حوالے سے آئے گا جہاں پر علماء تشریف رکھتے ہیں، جہاں پر سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں، وہاں پر تاریخ کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے آپ وہاں پہ اس فورم پہ سوال کر سکتی ہیں. وہ آپ کو شافی جو ہے وہ اس کے جوابات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ کر دیں گے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے جو فورم ہے، جس حوالے سے مارننگ شو کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، جو ہمارا اس دن کا مطلب موضوع ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے ہم چیزوں کو شامل کرتے ہیں. یہاں پر اگر کسی دن ہمارے ساتھ کوئی عالم یہاں پر بیٹھے ہوں، اس وقت تشریف رکھتے ہوں، تو اور ٹاپک کے اعتبار سے آپ سوال کریں تو اس کو بھی ہم ضرور اکوموڈیٹ کریں گے. بڑھیں گے ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، میں منور جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. جی ماشاء اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خوش آمدید. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، جشن ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کی جوڑیاں سے بھر دے. میں نے آپ لکھا پاک پہ، میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں، اجازت ہو؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ. درود شریف پڑھتے ہیں ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجب لطف
حبیب کبریا ہے، عجب لطف حبیب کبریا ہے، زمانے پر در رحمت کھلا ہے۔ یہ میرے پاؤں میں جو آبلہ ہے، رہے طیبہ کی منزل کا پتہ ہے۔ ازل سے نام آقائے دو عالم، ابد تک کے لیے دل پر لکھا ہے۔ میں نعت سرورزی پڑھ رہی ہوں، میں نعت سرورزی ہوں، جسے میرا خدا بھی سن رہا ہے۔ کرے کیوں دولت دنیا کی خواہش، کرے کیوں دولت دنیا کی خواہش، میسر جن کو عشق مصطفیٰ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جسے یکتا کہا جائے منور، جسے یکتا کہا جائے منور، خیال مصطفیٰ وہ آئینہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہترین پر نور محفل کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور لوگ جو ہے وہ ہمارے کالرز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اپنے جذبات کا جو ہے وہ اظہار فرما رہے ہیں۔ خدا سب کی توفیقات کو، جنہوں نے اشعار کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنی فیلنگز کے ذریعے سے جو اظہار فرمایا، وہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو۔ تو بات ساری جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ان ایام کو جو ہے وہ منانا چاہیے، چونکہ یہ مومنین کی نشانی میں سے ہے کہ کیونکہ خوشی کے اندر خوش ہوتے ہیں، غمی کے اندر غمگین ہوتے ہیں۔ تو جہاں آج جشن کا دن ہے تو چہروں کے اوپر وہ رونق، وہ مسکراہٹ، وہ خوشی اندر سے آنی چاہیے۔ مطلب اس طرح سے انسان کی فیلنگز ہوتی ہے نا اندر سے، اور سیرت طیبہ کا ذکر کریں، جو نہیں جانتا اس کو بتائیں، روشناس کرائیں۔ دیکھیں دین کا کام، دین اسی طرح سے پھیلا ہے کہ آپ کے افکار سے لوگ جو ہے وہ جا کے سب سے پہلے فوراً جو کسی مذہب کی الہامی کتابوں کو نہیں پڑھا کرتے ہیں، بالکل وہ سب سے پہلے اس مذہب کے ملنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ اس مذہب کے سفیر بن جائیں۔ آپ اگر کہیں پر ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر نان مسلمز ہیں تو آپ وہاں اسلام کے سفیر بن جائیں۔ آپ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سیرت ائمہ اہل بیت کا مطالعہ فرمائیں اور اسلام کے سفیر بن جائیں۔ آپ وہاں جا کر اپنا کردار، اپنا خلوص، اپنی سچائی، اپنی دیانتداری، اپنی نیکی کو پیش کریں۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پر آپ تبدیلی دیکھیں گے۔ مگر جہاں پر ہم اللہ اکبر کہہ کر گلے کاٹیں گے تو اس کا پوری دنیا میں جو امپیکٹ جائے گا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مگر اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ ہمارے پاس بہت مضبوط مکتب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہے، اور ہم اس کو لے کر جو ہے وہ ہمیشہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہیں گے، وہ ہمارے گلے کاٹے یا کچھ بھی کرے۔ ہم نے رسول اللہ کے اخلاق کو سامنے رکھنا ہے، ان کی سیرت حسنہ کو سامنے رکھنا ہے، ان کی تمام مکتب کو سامنے رکھنا ہے، اور اس خط کو سامنے رکھنا ہے جس کو لے کر کے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ مزید دین کو آگے بڑھایا، کربلا جیسی تاریخ رقم کی، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور ائمہ اہل بیت نے سب نے اپنے اپنے زمانے میں، اور آج سلام و حضرت حجت بقیت اللہ ارواح الفدا کی ذات گرامی پر، جو کہ اس دنیا کو اس طرح سے عدل سے بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس مکتب کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ایک میرے خیال میں آخر بالکل لمحات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ 12 ربیع الاول ڈیٹ آف جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے یا 17 ربیع الاول ہے؟ صحیح جی، دو ہیں۔ اہل تشیع کے درمیان جو ہے وہ 17 ہے، اور اہل سنت کے درمیان 12 ہے، اسی لیے اس کو ہفتہ وحدت کو قرار دیا گیا ہے کہ اس کے اوپر تاریخوں پہ جھگڑا نہیں، ذکر کی اہمیت ہے کہ جہاں پر بھی رسول اللہ کا ذکر چاہے 12 کو کریں یا 17 کو کریں، وہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس میں شرکت کی جائے، ہفتہ وحدت کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان محبت بھائی چارے کو فروغ دیا جائے۔ تاریخوں کے جھگڑے کر کے کیا آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ بالکل جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے کال شامل کی، ہماری آج جشن کو جو ہے وہ آپ نے سنوارا، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک باری پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے راستوں کو ٹھیک کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں پیدا کرے، اور ہمیں حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔